ذبح کی تعریف اور اس کے شرعی طریقے۔ ذبح کی تعریف جو کی جاتی ہے، جو معروف تعریف ہے وہ یہ ہے، هو ازحاق روح الحیوان بالطریق المشروع الذي يجعل لحمه حلالا للمسلم۔ هو ازحاق روح الحیوان بالطریق المشروع الذي يجعل لحمه حلالا للمسلم۔ بحوث فی قضائے فقہیہ معاصرہ میں یہی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ حیوان کی روح نکالنا شرعی طریقے کے مطابق، جس کے نتیجے میں اس کا گوشت مسلمان کے لیے حلال ہو جائے۔ واضح سی بات ہے۔ پھر ذبح کے شرعی طریقے تین ہیں۔ ایک طریقہ ہے ذبح، ایک طریقہ ہے نحر، ایک طریقہ ہے عقر۔ تین ہی طریقے، ذبح، نحر، عقر۔ ذبح تو معروف ہے کہ حلق اور سینے کے درمیان جو ہڈی ہے اس پر چھری چلا کر کے ذبح کرنا، اس مقام سے معروف ہے، اور گائے اور بکری وغیرہ میں یہ عمل ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے نحر۔ نحر کا مطلب یہ ہے کہ سینے کے بالائی حصے کے قریب گردن کے نچلے حصے میں، جو کہ یہ حصہ بنتا ہے، سینے کا بالائی حصہ اور گردن کا نچلا حصہ، یہاں نیزہ یا چھری مار کر گردن کی رگوں کو کاٹ دینا۔ یہ عام طور پر بڑی گردن والے جانوروں میں ہوتا ہے، جیسے اونٹ۔ تو یہ ہے نحر۔ تیسرا طریقہ ہے عقر، جسے ہم ذبح اضطراری سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ذبح اضطراری سے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جانور اگر بدک جائے اور قابو میں نہ رہے تو بسم اللہ پڑھ کر دور سے کسی تیز دھار آلے سے اس جانور پر حملہ کرنا کہ اس کا خون نکل جائے اور وہ حلال ہو جائے۔ پھر اس میں تفصیل ہے کہ اگر اسے پالیں زندہ تو اسے پھر ذبح کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں پائیں تو پھر وہ حلال ہوگا، لیکن آلے کا تیز دھاری دار ہونا یہ ضروری ہے۔ تو یہ تو ہو گئی تین قسمیں۔ پھر اصول و شرائط۔ اصول و شرائط، تو اس باب میں 5 قسم کی شرائط ہیں مختلف اعتبارات سے۔ ذبیحے کے باب میں 5 قسم کی شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور مختلف اعتبارات سے 5 قسم کی شرائط ہیں۔ بعض شرائط ہیں ذبیحے سے متعلق، بعض شرائط ہیں ذابح سے متعلق، بعض شرائط ہیں عمل ذبح سے متعلق، بعض شرائط ہیں محل ذبح سے متعلق، اور بعض شرائط ہیں آلہ ذبح سے متعلق۔ یہ 5 قسم کی شرائط ہیں۔ تو ذبیحے سے متعلق جو شرطیں ہیں وہ 2 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جانور حلال ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جانور حلال ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کے وقت اس میں حیات یقینی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ذبح سے پہلے وہ مر چکا ہو پھر اس کے بعد ذبح کیا جائے، جیسا کہ مشینی ذبیحے میں عام طور پر ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو جانور حلال ہو، دوسرا یہ ہے کہ ذبح کے وقت اس میں حیات یقینی ہو، اور پھر بعض شرائط ہیں ذابح سے متعلق، وہ بھی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ذابح عمل ذبح سے واقف ہو، اس کو پتہ تو ہو ذبح کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی رگوں کو کاٹنا ہے، کہاں سے کاٹنا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ذابح جو ہے وہ مسلمان یا کتابی ہو، ذابح دہریہ نہ ہو، لامذہب نہ ہو، بلکہ مسلمان یا کتابی ہو، ایسا کتابی جو اپنے مذہب کے اصولوں کو فالو کرتا ہو۔ اور پھر اس میں یہ تفصیل کی جاتی ہے کہ خاتون
کہ ذبح کا کیا حکم ہے، تو اس کا ذبح بھی درست ہے، سمجھدار بچے کا ذبح بھی درست ہے۔ اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں اگر ذبح کر دیا تو وہ بھی معتبر ہے۔ کوئی پاک ہونا ضروری نہیں ہے، شرائط میں سے نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کا وضو نہ ہونا تو پہلے وہ ذبح سے پہلے وضو کرتا ہے پھر ذبح کرتا ہے، تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ قصائیوں کے کون سے وضو ہوتے ہیں؟ آپ نے تو وضو کر لیا، ان کے تو وضو نہیں ہوتے، وہ تو 85 گائے ایک دن میں کاٹتے ہیں۔ تو یہ شرط نہیں ہے کہ طہارت شرط نہیں ہے، بغیر طہارت کے بھی اگر ذبح کر دیا تو ذبح ہو جائے گا۔ تیسری قسم کی شرائط ہے عمل ذبح سے متعلق، اور یہ بھی 2 شرطیں ہیں بنیادی طور پر۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح اختیاری میں جانور کی ساری یا اکثر رگیں کٹ جائیں، یا ساری رگیں کٹ جائیں یا اکثر رگیں کٹ جائیں، یعنی 3 رگیں کٹ جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح چاہے ذبح اختیاری ہو چاہے ذبح اضطراری ہو، ذبح سے پہلے تسمیہ کا اہتمام کیا جائے، چاہے ذبح اضطراری ہو، ذبح سے پہلے تسمیہ کا اہتمام کیا جائے۔ جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑنا، اس سے جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ پھر تسمیہ میں کچھ تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام لے کر کے ذبح کیا جائے تو معتبر ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تسمیہ لازمی طور پر عمل ذبح کو انجام دینے کی نیت سے پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تسمیہ پڑھا تھا پانی پینے کے لیے اور اسی تسمیہ کو کافی سمجھتے ہوئے ذبح بھی کر دیا، تو یہ تسمیہ معتبر نہیں ہے۔ تسمیہ لازمی طور پر عمل ذبح کو انجام دینے کی نیت سے پڑھا جائے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ تسمیہ فعل ذبح کے ساتھ متصل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تسمیہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کسی کام میں مشغول ہو گئے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اسی تسمیہ کو کافی سمجھتے ہوئے ذبح کر رہے ہیں، جسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تسمیہ اور عمل ذبح کے درمیان معتد بھی فاصلہ نہ ہو، جسے ہم یہ کہیں کہ مجلس تبدیل ہو گئی، ایسا نہ ہو، بلکہ تسمیہ عمل ذبح کے ساتھ متصل ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہر جانور پر مستقل اور الگ تسمیہ پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک تسمیہ پڑھ کر تمام جانوروں پر اسے کافی سمجھ لیا جائے، ایسا نہ ہو۔ پھر بعض شرائط ہیں جو محل ذبح سے متعلق ہیں، وہ ایک ہی بنیادی طور پر شرط ہے کہ محل ذبح جو ہے، یعنی حلق اور سینے کے درمیان جو ہڈی ہے، اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو یہاں سے ذبح کیا جائے، اور نحر اگر کر رہے ہیں تو نحر کا جو طریقہ آیا اس کے مطابق ذبح کیا جائے، اور عقر میں عقر کے مطابق جو طریقہ ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر آلہ ذبح سے متعلق بھی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آلہ جو ہے وہ دھاری دار ہو اور وہ اپنی دھار سے جانور کو کاٹے، اپنے بوجھ سے نہ کاٹے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اگر اپنے بوجھ سے جانور کو کاٹے گا تو وہ کاٹنا نہیں ہوگا، وہ اس کے گلے کو گھونٹنا ہوگا کہ دھار نہیں ہے، آپ پھر بھی زور لگا رہے اور آپ نے دبا کر کے اس کو کسی طریقے سے کاٹ دیا تو وہ آپ کے کاٹنے سے پہلے وہ دم توڑ چکا تھا۔ تو بوجھ سے نہ کاٹے، دھار سے کاٹے۔ دھار نہیں ہے، صرف بوجھ ہے، تو اس سے تو اس کا دم گھٹ جائے گا اور وہ پہلے ہی مر جائے گا۔